قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کہ جو تاریخ میں محمد ابن علی کے نام سے بھی اور محمد ابن علی اکبر کے نام سے اور ابن حنفیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، محمد ابن حنفیہ کے نام سے، امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے سپرد کیا کہ جس کا ایک اہم ترین حصہ ماہ محرم میں اور ایام اضحیٰ کے دیگر ایام میں ہمیشہ میں مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی، امام حسین کا ہدف کیا تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا، اور جب تک وہ ہدف اور مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو نہ ہم عزاداری کر سکتے ہیں اور نہ عزادار بن سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما، کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اس وصیت میں امام نے اپنے جو سب سے پہلے ہدف کی جانب توجہ دلائی وہ تھا اصلاح امت۔ تو یا تو یہ سمجھ لیں کہ 5 ہدف تھے، یا یہ سمجھ لیں کہ ہدف ایک تھا ہدف ایک تھا اصلاح امت، اور اصلاح امت کا دار و مدار ہے امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر پہ، اور جو اس کا سورس ہوگا وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام نے واضح کیا کہ اسلام اگر چاہیے تو وداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ کے ماننا ہوگا اشرف الانبیاء کا خلیفہ اور جانشین مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین علی ابن ابی طالب کو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اصلاح امت امام کا ہدف تھا، امر بالمعروف کے ذریعے، نہیں علی المنکر کے ذریعے۔ اور اسی جانب توجہ دینی چاہیے کہ ایک عام مجمع میں اگر کہا جائے کہ مجلس میں امر بالمعروف ہے اور نہیں علی المنکر ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجلس کی چیز نہیں ہے، جبکہ امام نے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ لیکن جو مومنین کا ذوق بن چکا ہے وہ کیا بن چکا ہے؟ کیا مجلس میں امر بالمعروف ہونا چاہیے، نہیں علی المنکر ہونا چاہیے؟ کیا مجلس میں کوئی اصلاحی بات ہونی چاہیے؟ مجلس میں کیا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مولا امیر المومنین ہونی چاہیے؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں محرم کے بعد کی ہیں، جبکہ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا اس ہدف کے لیے۔ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ امام کا قول
ایک یہاں لگنا چاہیے پیچھے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ امام کا ہدف کیا ہے، اور ایک سامنے لگنا چاہیے تاکہ یہاں بیٹھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ امام حسین کا ہدف کیا تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نیچے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ یہاں کی وجہ سے ہیں، اور تقریباً میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں مومنین کے پاس ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو نیچے جتنے پرابلم ہیں وہ یہاں کی وجہ سے ہیں، اور یہ جو پرابلم ہے وہ یہاں کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور کوئی بھی مومن اتنا سیدھا نہیں ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کے بیٹے کو ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی نالج اسے دیتے ہیں ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے کہ جو بالکل خود پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ کے بچے کو بور نہیں ہونے دے گا، تو کوئی بھی آپ کے یہاں اتنا سیدھا مومن آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ مظلومیت ہے امام حسین کے مکتب کی، یہ مظلومیت امام حسین کے مکتب کی کہ ایسے افراد کو لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ جو اصول دین و فروع دین سے بھی آشنا نہیں ہے، اور مجلس کو بنا دیا ہے فقط ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ۔ اب اگر یہ کسی کو برا لگے تو لگے، اور اگر اچھا لگے تو بھی لگے۔ ممبر کا اصل کام یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے دین کو صحیح طریقے سے پبلک تک پہنچانا۔ اب کیونکہ یہ پہلی مجلس ہے اور پہلی دفعہ ہی آپ سب سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن پہلے بھی ایک مجلس ہو چکی ہے شیراز صاحب کے طفیل سے، تو بعض مومنین سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، تو کیونکہ یہ ایک گھر کا سا ماحول ہے، مومنین کی تعداد بھی قلیل ہے، کوئی ایسا ٹاپک رکھا جائے کہ جو صرف ثواب کا سبب بنے، کیونکہ ثواب تو ہر صورت میں ملے گا، جو آیا اسے بھی ثواب ملے گا، جو آ کے سو گیا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو آنے کی نیت سے تیار ہوا تھا پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا ثواب تو اس کو بھی ملے گا، یا یہ کہ ٹائرڈ تھا آ کے لیٹا کہ میں اٹھ کے دوبارہ جاؤں گا مجلس میں اور سو گیا، اب جب وہ 1 بجے اٹھے گا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو آپ کو ملا۔ تو ثواب کے معاملے میں تو پریشان نہ ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ محرم میں اگر اس مکتب کے لیے اور دین کے لیے کہ جو امام حسین نے جس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اگر کچھ پتہ چل جائے اور ایک ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ ہم امام حسین کے اس مکتب کی خدمت کر سکیں یا دفاع کر سکیں، تو کیا یہ چیز اور بہتر نہیں ہے؟ بس آج یہ پہلی مجلس ہے تو 1-2 موضوعات تو ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کریں گے، بعد میں مجلس کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو کوئی خاص موضوع چاہیے یا کچھ خاص سوالات ہیں تو ان کو بھی سلیکٹ کر کے بیان کر سکتے ہیں، کچھ مجلس کے بعد کچھ مجلس میں، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے اور وہ کوئی نشست رکھنا چاہے سوال جواب کی تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں، چاہے وہ عام دنوں میں ہو چاہے وہ ویکینڈ میں ہو، کیونکہ اصل ہدف یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو، آپ کو ثواب ملے کچھ حاصل کر کے، اور آئندہ کچھ بیان کر کے ہمیں کچھ ثواب ملے بیان کر کے۔ تو ایک موضوع تو ماہ محرم میں ہم ہمیشہ اسے ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے تاریخ کربلا اور ان ہستیوں کا ذکر کہ جو عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ بہت سے اصحاب امام حسین علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ذکر کبھی نہیں ہوتا، بہت سے شہداء کربلا کے جو خود خاندان نبوت سے ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور قطعاً یہ مراد نہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے وہ غلط ہوا یا زیادہ ہوا، نہیں، ان کا ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، جن کا نہیں ہوا ان کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں نہ آئے کہ ان کا ذکر بہت ہو گیا تو اب کسی ایک ذکر کو کم کر دیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہمیں ان کے ذکروں کو زیادہ کرنا ہے، کسی کے ذکر کو کم نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ کربلا میں مولا امیر المومنین کی کتنی صاحبزادیاں تھیں تو جواب ملتا ہے 2، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کے، جس میں جو ان 2 کا مقام سب سے زیادہ تھا، اور ان 2 میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقام سب سے زیادہ تھا، حضرت ام کلثوم سے زیادہ تھا۔ لیکن آیا کربلا میں مولا امیر المومنین کی اور بیٹیاں تھیں
عموماً تاثر یہ ہے کہ اور نہیں تھیں، جبکہ وہاں پر مولا امیر المومنین کی اور بیٹیاں تھیں کہ جو جناب سیدہ کے علاوہ دیگر ازواج سے تھیں۔ مثال کے طور پہ رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور ایک اور ام کلثوم کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی تھی۔ آیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صرف 2 ہی بچے تھے؟ ہاں، کربلا میں 2 تھے، 2 ان کے علاوہ بھی تھے۔ صرف لڑکے تھے کہ لڑکیاں تھیں؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک ان کی بیٹی کربلا میں بھی آئی تھی، جو کربلا میں بیوہ ہوئی تھی باقاعدہ، اور ان کا نام بھی تھا ام کلثوم۔ بچے اور تھے کہ نہیں تھے؟ بیویاں اور تھیں یا نہیں تھیں؟ تو یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہمیشہ کرتے ہیں، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ شہدائے کربلا کا اور اسیران کربلا کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو، اور جن کا ذکر نہیں ہو پایا ان کا بھی ذکر ہو۔ کسی ذکر کو کم نہیں کرنا یہ کہہ کے کہ جی ان کا ذکر بہت ہو گیا، اب ان کے علاوہ کسی کا ذکر ہو، نہیں، ان کا ذکر ہو گیا، وہ بھی بہت نہیں ہوا، وہ بھی کم ہوا، اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کا بھی ذکر ہونا ہے، کیونکہ ہم سب ان شہداء کے اور اسیروں کو ذکر کو زیادہ کرنے کے لیے آئے، نہ کہ کم کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو اصل ہدف یہ ہے کہ باتیں کر کے نہ چلے جائیں، اصل ہدف یہ ہے کہ ایک تحریک سی چلے، ہم سب میں ایک مزید طاقت ہو، ایک مزید قدرت ہو۔ اس سال ہم یہ کہہ سکیں کہ امام حسین کے دفاع کے لیے ان کے مکتب کے بارے میں کچھ اور جانا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو امر بالمعروف کا موضوع ہے، فقط یہ محدود نہیں ہے غسل اور وضو اور نماز تک، یہ بھی لمیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف جو امام حسین نے فرمایا وہ دین کی بقا تھی پوری، بس اگر کسی جابر حاکم کے سامنے کھڑا ہوا جائے یہ بھی امر بالمعروف ہے، اگر اہل بیت کا دفاع کیا جائے علمی طریقے سے یہ بھی امر بالمعروف ہے، اگر مناظرہ کیا جائے اور شیعوں پہ سے تہمتوں کو ہٹایا جائے یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف فقط غسل و وضو یہ چیزیں نہیں ہیں، گو کہ یہ بھی ہیں۔ خود مناظرہ کرنا، اہل بیت کی مرکزیت کو اور امامت کو ثابت کرنا، شیعت کو ثابت کرنا، دشمنان اہل بیت کے چہروں سے پردے کو ہٹانا، یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ تو امر بالمعروف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ شروع میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ سب سے اہم موضوع یہ ہوگا کہ تاریخ اسلام میں ہوا کیا، اور یہ کیا ہوا کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد، اشرف الانبیاء کے قتل کے بعد، یہ جو ہمارے یہاں دوسروں سے موضوع آ گیا اور ہم بھی اس پہ راضی ہو گئے کہ جی وفات ہو گئی۔ وفات، ہاں وفات کہتے ہیں جسم اور روح میں جدائی کو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اسی چیز کو موت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ موت آیا طبعی طریقے سے تھی یا تلوار سے ہوئی یا زہر سے ہوئی؟ تو اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ چھپاتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اشرف الانبیاء کے زہر کا ذکر ہوگا تو سوال اٹھے گا یہ دینے والا تھا یا دینے والی تھی۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ ان کو زہر دیا گیا۔ تمام کتب شیعہ و سنی میں یہی ان کو زہر دیا گیا، یاد رکھیں، کسی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوئے، کسی میں ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کتب اہل سنت میں جب کہا جاتا ہے بیمار ہوئے تو آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خیبر میں زہر دیا تھا، اس کا اثر ہوتا رہتا تھا، اس اثر کو کہتے ہیں بیماری، اور اس کی وجہ سے آپ دنیا سے گئے۔ نہ یہ کہ کوئی جگر کا یا گردے کا یا کوئی اور پرابلم تھا، نہ، اس کے اثر کی وجہ سے گئے۔ تو زہر اور شہادت اشرف الانبیاء ایک ایسا مسلم موضوع ہے کہ اس پر سے پردہ اٹھانا خود امر بالمعروف ہے، اور دنیا کی توجہ دلانا کہ آپ کو قتل کیا گیا ہے، نہ کہ آپ کو اس سادے طریقے سے گئے ہیں۔ تو بعد قتل رسول اللہ، بعد شہادت رسول اللہ، 50 سال کے بعد تاریخ اسلام کہاں پہنچ گئی، مسلمان کہاں پہ پہنچ گئے کہ ان کے نواسے کو قتل کر کے نوک نیزہ پہ سر کو بلند کیا، ان کی نواسیوں کو، کہ ان کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی ان کی نواسیاں نہیں تھیں۔ مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں،
جن کے ہم نے نام لیے لیکن وہ رسول اللہ کی نواسیاں نہیں تھی. رسول اللہ کی نواسیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھیں. آپ تصور کریں کہ رسول کے شہادت اور رسول کے قتل کے 50 سال کے بعد ان کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا, ان کو باندھ کے اونٹوں پہ بٹھا کے درباروں اور بازاروں میں شہر بہ شہر پھرایا گیا. اور کیسے پھرایا گیا تو تاریخ میں بیان ہوا ہے جیسے کافر کنیزیں. یہ جو ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں اسیر کس کو کیا جاتا تھا اس زمانے میں؟ کافروں کو. رسول کی نواسیوں کو کافروں کی طرح سے اسیر کیا تھا. یہ ہے کربلا. رسول کے نواسے کو قتل کر کے نوک نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا تھا اور جسم پہ گھوڑے دوڑائے تھے 50 سال کے بعد. لیکن یہ سب کچھ 50 سال کے بعد اچانک نہیں ہوا تھا. رسول کی شہادت کے فوراً بعد رسول کی بیٹی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا. کربلا یہاں سے شروع ہوئی تھی. 50 سال کے بعد اچانک کچھ نہیں ہوا تھا. 50 سال کے بعد جو غدیر کا انکار ہوا تھا اس کا نتیجہ ایک بڑے پیمانے پہ نظر آیا تھا کہ چادریں بھی چھینی تھیں, تماچے بھی پڑے تھے, تازیانے بھی پڑے تھے, مال و اسباب بھی لوٹا گیا تھا, خیمے بھی جلائے گئے تھے, اور سب کو قتل کر کے سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے تھے. نواسے رسول کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا تھا 50 سال کے بعد. لیکن اشرف الانبیاء کے فوراً بعد ہی رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا تھا. تو کربلا کی بنیاد تو یہاں سے پڑی تھی. اور ایسا ظلم کیا گیا تھا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کا نام و نشان آج بھی نہیں ہے. یہ جو بعض مومنین جاتے ہیں بقیع میں اور تصور کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہرہ, یہ غلط کرتے ہیں. وہ بقیع میں ان کی قبر ہے, کہاں ہے نہیں پتا. بقیع میں جو 4 قبریں ہیں وہ اماموں کی ہیں. جو اوپر قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے, اور ایک قبر جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے. جناب سیدہ کی ان میں سے کوئی قبر نہیں ہے. وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی وصیت تھی اس کو گمنام کر دیا جائے, چھپا دیا جائے, یا اپنے گھر میں دفن ہوئی یا منبر اور محراب کے درمیان دفن ہوئی یا بقیع میں دفن ہوئی. لیکن کہاں دفن ہوئی تو تاریخ میں بیان ہوا کہ 70 سے زیادہ نئی قبریں صبح بنی ہوئی تھیں. کہ دروازہ جلانے والے کو جب علم ہوا کہ جناب سیدہ کو دفن کر دیا گیا ہے, اور جناب عمار نے خبر دی تھی کیونکہ جناب عمار جا رہے تھے اور یہ شخص, یہ شر کہ جس نے گھر کا گھیراؤ کیا تھا, یہ اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا. تو پوچھا جناب عمار سے کہ کہاں, تو کہا کہ ہو گیا دفن وغیرہ کا سلسلہ. تو جناب سیدہ کی وصیت تھی میری قبر کو گمنام رکھا جائے. تو اصحاب نے رات کی تاریخی میں نئی قبریں بنائی تھیں مدینہ میں, بقیع میں, مختلف جگہ. اب ان میں سے جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے صرف امام زمان علیہ السلام کو اس کا علم ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو یہ سمجھنا کہ عالم اسلام میں 50 سال کے بعد کچھ ہو گیا, نہیں. 50 سال کی دھاندلی اور 50 سال کے ظلم کا جو بہت بڑا نتیجہ نکلا وہ کربلا نکلا. نہ یہ کہ 50 سال بعد کچھ ہو گیا اچانک, نہیں. 50 سال بعد اچانک کچھ نہیں ہوا. سب سے پہلا جو ظلم ہوا وہ اشرف الانبیاء کی بیٹی پہ ہوا. تو اگر تاریخ اسلام کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو قتل کیا گیا, اور ان کے غسل و کفن و دفن میں کتنے قلیل افراد, مولا امیر المومنین جناب فضل, جناب قسم اور شقران, یہ افراد غسل میں. مولا امیر المومنین نماز پڑھنے والے اکثریت کہاں پہ تھی؟ خلافت کے موضوع پہ لگی ہوئی تھی. یہ ہے پہلا دفن, پنجتن میں سے پہلا دفن. دوسرا دفن جناب سیدہ کا ہوا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ, اور قبر کا آج تک نام و نشان نہیں. تیسرا دفن ہوا مولا امیر المومنین کا ضربت لگنے کے بعد, اور قبر کو چھپایا گیا, اور ہارون کے زمانے میں جا کے قبر واضح ہوئی. جب بنو امیہ کا دور چلا گیا, بنو عباس کا دور آیا, اور کیونکہ بنو عباس باقی ائمہ کے دشمن تھے لیکن مولا امیر المومنین کی تفضیل کے قائل تھے, قبر کو خطرہ نہیں تھا. یہ تیسرے معصوم. چوتھے پنجتن میں سے چوتھے امام حسن
کہ جنازہ نکلا، تیر چلے، اور اس کے بعد جنازہ واپس آیا، نواس رسول۔ پانچویں کا کیا ہوا؟ سر تن سے جدا ہوا، جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور سر تن سے جدا ہوتے ہی رسول کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا، تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، گوشوارے چھینے گئے۔ ان بیٹیوں کو، رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا۔ یاد رکھیں واقعہ کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد اشرف الانبیاء کی جو سب سے قریبی ہستیاں تھیں وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھیں، حتیٰ امام زین العابدین ایک نسل بعد کے تھے، وہ امام حسین کے بیٹے تھے۔ سب سے قریبی ہستیاں شہادت امام حسین کے بعد کون تھیں؟ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، اور ان کی چادروں کو چھینا گیا۔ اب اگر اس کے بعد ہم سے سوال کیا جائے کہ شیعہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، کہا جائے گا جو بھی مسلمان ہے اس کو عزاداری کرنی چاہیے۔ ہمیں سوال کرنا چاہیے دوسروں سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے عزاداری؟ آپ رسول کو مانتے ہیں، ان کی مظلومیت پہ آپ کا دل نرم نہیں ہوتا؟ رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا، آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ آپ سیاہ کپڑے نہ پہنیں، ماتم نہ کریں، زنجیر کا ماتم نہ کریں، علم نہ ہو، تابوت نہ ہو، زلجنہ نہ ہو، کچھ نہ کریں، اپنا جو بھی آپ کا طریقہ ہے، جو بھی آپ کے مفتی مولوی کہتے ہیں، بالآخر ان سے سوال کریں۔ رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا، رسول کے نواسے کو قتل کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، بالآخر اس پر کسی قسم کا ایک اظہار ریاکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ماتم نہ کرے، بے شک کوئی ریاکشن ہو، کوئی ذکر ہو، کہ الحمدللہ بعض جگہ ہونے لگا ہے، الحمدللہ ہونے لگا ہے۔ خود اہل سنت میں کہ مثال دیں طارق جمیل کہ اللہ انہیں جزا دے اس اچھے کام کی، اگر کچھ غلط نظریات ہیں ان کی تائید نہیں ہو رہی، کم سے کم انہوں نے جرت کی اور کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ رسول کی بیٹیوں پہ ہوا ہے، کوئی طارق جمیل کی بیٹیوں پہ نہیں ہوا، جرت کا کام کیا۔ ان کے سارے نظریات کی تائید نہیں ہو رہی، بالآخر رسول کی نواسیوں کے لیے اس شخص کا دل نرم ہوا، بالآخر رسول کے گھر کے لیے جو ہے کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جب یہ ظلم ہوا تو کیا اس پہ مسلمان ان ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں اور ان کے لیے جو ہے بہانے تراشے، یا رسول کی بیٹیوں کا ساتھ دیں؟ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دے کے نجات ہے تو وہ کام کرے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دے کے اور مظلوموں کا ذکر کر کے نجات ہے تو وہ کام کرے، اور ہم الحمدللہ وہی کام کرتے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء کی محبت کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو پہلے ایک دو دن میں ہمیشہ اس جانب توجہ دلاتا ہوں، اور پہلے ایک دو دن جو مصائب بیان کرتا ہوں وہ ہمیشہ جناب سیدہ کے اور رسول اللہ کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا کا پورا دار و مدار اشرف الانبیاء کے قتل اور جناب سیدہ کی شہادت پر ہے۔ اشرف الانبیاء کی قتل اور شہادت، جناب سیدہ کی قتل و شہادت پر واقعہ کربلا کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اور کس پر ہے؟ غدیر کے انکار پر۔ جو غدیر کا انکار ہوا اس کا نتیجہ نکلا کربلا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیع میں جو سب سے زیادہ موضوع بیان ہوتا ہے وہ امامت کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ دین کا دار و مدار صحیح جانشین رسول اللہ پر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور یہ ذمہ داری ہے تمام نوجوانوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، جس طریقے سے مذہب حق اہل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے چاہے کسی اور طریقے سے، آنا ضروری ہے اہل بیت کے دفاع کے لیے۔ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ اس وقت تلوار اٹھائیں، کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کچھ اور کام کریں، صرف اتنی سی بات ہے جس طریقے سے اہل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں اس طریقے سے اہل بیت کا دفاع کریں۔ اور آج کے اس دور میں کہ جو اتنا سادہ طریقہ ہے اہل بیت کے دفاع کا کہ ایک آرام سے گھر میں کہ جہاں پر ہیٹر بھی لگاؤ، اے سی بھی لگاؤ، صرف آپ کو انگلیوں کو حرکت دینی ہے اور اہل بیت کا دفاع کرنا ہے،
اور یہ دفاع سب سے اہم دفاع ہے اور سب سے سادہ طریقہ ہے کہ اس سے زیادہ سادہ طریقہ شاید ہی کسی نبی اور امام کی امت کو ملا ہو دین کے دفاع کے لیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور سب سے زیادہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بھی اس سے نکل رہا ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے گفتگو یہاں کی تو ختم ہو گئی، اب وہ زمانہ ہے یہاں گفتگو کریں تو اس کو محفوظ رکھیں، اور یہاں گفتگو کریں تو دنیا کے کسی حصے تک پہنچائیں اس کو۔ یہ سمجھنا کہ یہ دین کا سارا کام جو ہے وہ علماء کا خطبہ کا ہے، یہ غلط ہے۔ ہر وہ آدمی کے جو دیندار ہے اس کا کام ہے کہ دین کا دفاع کرے، چاہے پڑھائی کے ذریعے، لکھائی کے ذریعے، چاہے مال کے ذریعے، چاہے ٹیکنیکل طریقے، جس طریقے سے کر سکتا ہے اس کو دفاع کرنا ہوگا۔ بس قتل رسول اللہ اور شہادت رسول اللہ کے بعد 50 سال کے بعد واقع کربلا ہوا، لیکن 50 سال پہلے کے انحراف آ چکا تھا، کہ جس کی میں مثال ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی ایک ڈاٹ کو ہلکا سا ڈیوائیڈ کیا جائے، کتنا ہلکا، جو ڈاٹ ڈیوائیڈ ہوگا کتنا ڈیوائیڈ ہوگا، 1 ملی میٹر کے بھی 1000 میں حصے سے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں جو نظر بھی نہ آتا ہو۔ جب وہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو بہت ہی مختصر ہوگا، مائکروسکوپ سے دیکھنا ہوگا فرض کا۔ لیکن جب اس لائن کو آپ بڑھانا شروع کریں اور اس لائن کو بڑھانا شروع کریں، جتنی لائن بڑھتی چلی جائے گی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب یہ لائن 3 انچ کی ہوگی تو فاصلہ کتنا ہوگا، زیادہ 2 انچ، لیکن جب یہ لائنیں 2 کروڑ مائل کی ہوں گی تو کتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انحراف شروع ہو گیا تھا ان منافقین کے آتے ہی، اور یہی وجہ ہے کہ کفار سے بدتر کہا گیا ان منافقین کو کہ جو عالم اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور یہ منافقین ہمیشہ ادیان میں داخل ہوتے ہیں، ہمیشہ داخل ہوتے ہیں۔ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جی منافقین خالی اسلام میں داخل ہوئے، نہیں، یہ اسلام میں ان کو منافق کہا گیا، لیکن منافق ہمیشہ ہوتے تھے، اور یہ داخل ہونے کے بعد دین کو نقصان پہنچاتے تھے۔ مثال کے طور پر یہودیوں میں بھی تھے منافق، اور عیناً وہی کام جو یہودیوں کے منافقین نے کیا۔ اور منافقین کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دین سے آئے ہوں، ممکن ایک دین میں پیدا ہوئے ہوں لیکن اندر سے وہ کافر ہو چکے ہیں، لیکن اظہار کس کا کر رہے ہیں، دین کا، یا یہ کہ دوسرے دین سے آئے ہوں، اظہار اسلام کا کیا ہو لیکن اسلام پہ نہیں ہے۔ دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، یا اگر ایک موضوع آپ بڑی دقت کریں، ملیں اگر آپ خصوصاً یہودیوں میں بعض خاص گروپ سے، تو وہ کبھی بھی جناب سلیمان کو اور جناب داؤد کو پروفٹ نہیں کہتے، وہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کنگ سلیمان، پروفٹ نہیں مانتے۔ اور حتیٰ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جناب سلیمان کے لیے کہنا پڑا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن یہ کفر کس نے کیا، شیاطین نے کیا۔ تو کون تھے جناب سلیمان کے مقابلے میں، منافق، لیکن جناب سلیمان کیونکہ پاور میں تھے تو ماننا پڑا، جناب داؤد کو بھی ماننا پڑا، جناب سلیمان کو بھی۔ لیکن بعد میں جو انبیاء آئے ان کو یہودیوں نے قتل کیا، سنا ہوگا آپ نے، یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا۔ یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا، اس کے معنی کیا ہے؟ یہودی کون ہے؟ یہودی تو خود بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ جناب حضرت اسحاق کا، یعنی جناب آئزک کا۔ اسرائیل کے کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ،
بنی اسرائیل کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے بندے کے بیٹے. کس اللہ کے بندے کے بیٹے؟ یعنی جناب اسحاق کے بچے. تو کبھی آپ نے سوال کیا کہ انبیاء بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل نے مارا، وجہ کیا تھی؟ اللہ انبیاء کو بھیج رہا تھا اور بنی اسرائیل والے ان کی تعلیمات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، یا یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ پاور میں آ چکے تھے وہ اگلے انبیاء کے ہاتھ میں پاور کو دینا نہیں چاہتے تھے. یہ بھی جناب اسحاق کی نسل سے، یہ بھی جناب اسحاق کی نسل سے، یہ بھی بنی اسرائیل، یہ بھی بنی اسرائیل، لیکن یہ انبیاء بنی اسرائیل کو ماننے کو تیار نہیں تھے. عالم اسلام میں بھی یاد رکھیں یہی سب کچھ ہوا، اور وہ اس صورت میں ہوا کہ اشرف الانبیاء کا نام استعمال کیا گیا، لیکن ان کے بعد ان کے جانشینوں کو مارا گیا. وہاں نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں پر کیونکہ آخری نبی اشرف الانبیاء تھے اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ تھا، تو ائمہ کو قتل کیا گیا. جس طریقے سے وہ لوگ اسلام کا نام لے کے انبیاء کو قتل کر رہے تھے، بالکل اسی طریقے سے عالم اسلام میں لوگ اسلام کا نام لے کے اور اسلام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے اس زمانے کے اسلام کے سرپرستوں کو قتل کر رہے تھے کہ جو اشرف الانبیاء کے جانشین تھے. تو یہ منافقت اس زمانے میں بھی تھی. عیناً یہی منافقت کا سلسلہ عیسائیوں میں بھی رہا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں رد و بدل ہوا، آپ جانتے ہیں کہاں سے ہوا؟ یہ رد و بدل ہوا ایک شخص کے ذریعے سے کہ جس کو اسلام میں منافق کہا جاتا ہے. اور یہ کون تھا؟ یہ تھا پالس، جس کو کہا جاتا ہے سینٹ پالس. اور یہی سینٹ پالس تھا کہ جو حضرت عیسیٰ کے طرفداروں کے قتل کا سبب بنا تھا. عالم مسیحیت کے جو پہلے شہید تھے وہ کون تھے؟ وہ پہلے خدمت گزار تھے. وہ استفیانوس، کہ جن کو کہا جاتا ہے اسٹیفن، جو پہلے شہید تھے عیسائیت میں. تو نہ سمجھیں وہ عیسائی تھے، نہ سمجھیں وہ الگ تھے ہم سے، نہ، وہ حضرت عیسیٰ کے صحیح پیروکار تھے. یعنی اس زمانے کے صحیح مسلمان تھے. جو پہلے شہید تھے وہ تھے کون؟ جناب اسٹیفن. کس نے مارا تھا؟ کس نے سنسار کرایا تھا؟ اسی پالس نے. یہی پالس بعد میں عیسائی بن کے عیسائیت میں داخل ہوا، اور جو صحیح جانشین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے جو وصی تھے وہ جناب شمعون صفا، یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر رضوان اللہ تعالی علیہ تھے، کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کی کوئی چیز ہے. نہ، ان کی چیز نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے وصی تھے، حضرت عیسیٰ کے جانشین تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے امام تھے. سمجھ لیں اینن جو خیانت مولا امیر المؤمنین کے ساتھ بعض اشرار نے کی، وہی خیانت جناب حضرت شمعون صفا یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر کے ساتھ اس پالس نے اور بعض یہودیوں نے کی، کہ جو آج لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں چیزیں. ہمارے یہاں روایتوں میں یہ ہے کہ جنت کے بہترین طبقوں میں، جہاں پر قابیل ہے اور جہاں پر سامری ہے، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کی قوم کو منحرف کرنے والوں میں سے کون ہے؟ پالس ہے. اور پھر اشرف الانبیاء کی قوم کو منحرف کرنے والوں میں خصوصاً یہ دو افراد بہترین طبقے میں ہیں. تو یہ جو منافقت کا سلسلہ آپ کے سامنے تاریخ تفصیل بیان کی کہ یہ یہودیت میں بھی تھا، عیسائیت میں بھی ہوا. اب یہ جو ہم نے نام لیے اسٹیفن کے، تو بعض مومنین سمجھتے ہیں وہ عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. نا، جس طرح حضرت عیسیٰ عیسائی نہیں تھے، تو جناب اسٹیفن بھی جو ہیں وہ اللہ کے صحیح معنی میں پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہوئے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور جناب شمعون صفا کے بارے میں بھی بتا دیں، سائمن پیٹر. اب اگر ان کا نام لے کے کوئی دین کو مس یوز کرتا ہے تو یہ بالکل وہی بات ہے جیسے رسول اللہ کا نام لے کے دین کو مس یوز کیا جا رہا ہے یا قرآن کو. حضرت شمعون صفا وصی حضرت عیسیٰ تھے، خلیفہ بلا فصل حضرت عیسیٰ تھے، جانشین حضرت عیسیٰ تھے.
اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد ماجد کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین، اور پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے شجرہ، اور والدہ کی جانب سے امام زمان علیہ السلام کا شجرہ ان کے والد کی جانب سے پہنچتا ہے حضرت داؤد سے لے کے حضرت اسحاق تک، اور حضرت نرجس خاتون کی والدہ کی جانب سے شجرہ پہنچتا ہے جناب شمعون صفا تک۔ حضرت مریم کی والدہ تھیں کس کی نسل سے؟ جناب حضرت شمعون صفا، یعنی جناب سائمن پیٹر کی نسل سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو بالکل جس طرح اس زمانے میں ظلم ہوا، اشرف الانبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، انبیاء کو تو قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انبیاء نہیں تھے، لیکن اشرف الانبیاء کے خلفاء کو یعنی ائمہ کو قتل کیا گیا، جن میں سے سب سے پہلے جو ظلم ہوا وہ مولا امیر المومنین پہ ظلم ہوا۔ بس یہ جتنے آسان طریقے سے ہم پوری ایک تاریخ سمجھا سکتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ اصل میں ہوا کیا گیم، وہ گیم یہ ہوا کہ جس طرح سے وہاں پر ہٹایا گیا کس کو؟ اصل اسلام کو۔ یہ جو کہا جاتا ہے مسیحیت ختم ہو گئی، کیا معنی تھے مسیحیت ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی نہیں، ابھی بھی ہے۔ مسیحیت ختم ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ حضرت شمعون صفا کے بعد، حضرت جناب سائمن پیٹر کے بعد اکا دکا صحیح مسیحی رہے، پھر تدریجاً اسی پولس کے نظریات کی وجہ سے ساری مسیحیت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہودیت ختم ہو گئی تھی، تو یہودیت کیسے ختم ہو گئی پوری؟ وجہ یہ تھی کہ جناب ہارون کے جو جانشین تھے، جناب کون؟ شمعون، جناب یوشع، معذرت، جناب یوشع بن نون، انہوں نے کچھ عرصے سلسلہ چلایا، بعد میں چلتا رہا، اور انبیاء آتے رہے، انبیاء قتل ہوتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ انبیاء کا سلسلہ جو رکا، یہودی منحرف ہو چکے تھے، انبیاء کو مانتے نہیں تھے، انبیاء موجود تھے، جناب زکریا موجود تھے، مانتے نہیں تھے، جناب مریم مقدس ہستی تھیں، احترام کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو گناہ کی نسبت دے دی۔ یہاں آ کے یہودیت ختم ہو گئی، عیسائیت شروع ہوئی، عیسائیت ختم ہو گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام باقی ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں اسلام باقی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ امامت باقی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور یہ اسلام باقی ہے کہ صورت میں اہل بیت کے ماننے والوں کی صورت میں باقی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر خصوصاً مولا امیر المومنین کا ذکر عبادت ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ سارے منافقوں کے چہروں کو آپ نے سیاہ کر دیا، سارے منافقوں کی سازشوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا، کیونکہ مولا امیر المومنین کا جو ذکر ہے در حقیقت وہ بتا رہا ہے کہ نبی کے جانشین کو ہم اب تک پہچانتے ہیں، اور اگر نبی کا جانشین کلیئر ہو تو صحیح قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، صحیح دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کا ذکر کسی بھی اعتبار سے ہو وہ افضل ترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے بعد ائمہ کا جو ذکر ہے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ محفل کہ جس میں اشرف الانبیاء کی آل کا ذکر کیا جائے وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ذکر سبب بن رہا ہے کہ صحیح دین باقی ہے۔ اب یہودیت صحیح ختم ہو چکی، مسیحیت صحیح ختم ہو چکی۔ صحیح سے کیا مراد ہے؟ جو پوری صحیح تھی، تحریف ہو گئی، لیکن اسلام باقی ہے، پورا اسلام کہا جائے گا، پورا اسلام باقی ہے۔ سارے کے سارے مسلمان صحیح راہ پر نہیں ہیں، لیکن اسلام واقعی موجود ہے۔ کس کے ذریعے سے اسلام واقعی موجود ہے؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔
اسلام واقعی زندہ ہے حسن ابن علی کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے حسین ابن علی کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے علی ابن الحسین کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے محمد ابن علی کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے جعفر ابن محمد کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے موسیٰ ابن جعفر کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے علی ابن موسیٰ کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے محمد ابن علی کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے علی ابن محمد کے ذریعے سے، اسلام واقعی زندہ ہے حسن ابن علی العسکری کے ذریعے سے، اور اسلام واقعی زندہ ہے حجت ابن الحسن العسکری المہدی المنتظر کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے مولا امیر المؤمنین کا اور ان کے جانشینوں کا، تو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ ذکر کیا جائے وہاں پر ملائکہ کی جانب سے، ملائکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے رحمتیں لے کے نازل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ذکر جب تک ہوتا رہے گا اس وقت تک اسلام باقی ہے۔ تو یہ تو ہم نے کچھ بیان کر دی، سمجھیں اسلام کی ایک تاریخ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ تھا کہ جو امام حسین نے بچا لیا؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام حسین نے اسلام کو بچا لیا، اور امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری ہے۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین سے دین زندہ ہے یہ بھی صحیح ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس عزاداری سے دین زندہ ہے یہ بھی صحیح ہے۔ بس کیا وجہ ہے کہ امام حسین کے ذکر کا اتنی شدت سے حکم ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس عزاداری کا اتنا احترام اور اتنا اہتمام ہے؟ بس امام حسین نے دین کو بچایا تو کیا یہ ایک صرف جملہ ہے؟ کہ جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ساری دنیا میں ہمارے بچے نے نام روشن کر دیا، تو کیا ساری دنیا جانتی ہے بچے کو؟ کہا جائے گا نہیں، تھوڑے لوگ۔ یا جب کہا جاتا ہے کہ بیٹے نے نام روشن کر دیا، تو یہ سب تو ایک محاورے ہیں، لیکن کیا امام حسین نے دین کو بچایا ایک مبالغہ ہے، محاورہ ہے؟ کہا جائے گا نا، یہ حقیقت ہے۔ تو 3 مرحلے ہیں، ان کو بیان کر کے ہم ایک دو موضوعات کو بیان کرتے ہیں، پھر کل اس کو بیان کریں گے۔ 3 مرحلے ہیں، امام حسین نے دین کو بچایا، اور یاد رکھیں اسیران کربلا نے امام حسین کو بچایا، اور عزاداری امام حسین ان دونوں ذکروں کو بچانے والی ہے۔ نہ اللہ ان کا محتاج تھا، نہ یہ ہمارے محتاج ہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس طریقے سے۔ عام طور پہ وہابی فوراً چیز میں کہہ دیتے ہیں اللہ تو قادر تھا۔ ہاں اللہ قادر ہے، اللہ تو اس پہ بھی قادر تھا کہ گندم جو ہے برف میں اگ جائے، اللہ تو اس پہ بھی قادر تھا سخت سردیوں میں گندم پک جائے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو گندم پکتی ہے۔ اللہ تو اس پہ بھی قادر تھا کہ بچہ 1 دن میں ہو جائے، اللہ تو اس پہ بھی قادر تھا کبھی باپ سے پیدا ہو کبھی ماں سے پیدا ہو۔ تو یہ 7 مہینے کا محتاج تھا وہ، یا کوئی چیز کم ہو جائے تو بچہ ناقص ہو جائے تو اللہ جو ہے اس کا نظام محتاج تھا؟ نہ محتاج نہیں ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اتنے مہینے میں ہوگا، اتنے مہینے میں ہوگا، اتنے مہینے میں ہوگا۔ جانوروں کا بھی الگ ہے، انسانوں کا بھی الگ حساب کتاب ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ تو اللہ نے اپنا دین بچایا انبیاء کے ذریعے سے، دین مکمل ہوا اشرف الانبیاء پر، اور اس دین کی بقا کے لیے امامت کا سلسلہ تھا۔ آئمہ نے اس دین کو بچایا، اور جو سب سے بڑی قربانی دی اس دین کو بچانے کے لیے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا امام حسین کو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو یہ دین باقی ہے امام حسین کے ذریعے سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس دین کو کوئی خطرہ تھا؟ تو کچھ گفتگو آج کرتے ہیں، کچھ کل کریں گے۔
اور پھر ساتھ میں جیسا کہ پہلے توجہ دلائی ڈسکس بھی کریں گے، بعض نوجوان بھی جو چاہیں گے اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً بلکہ نوجوانوں کی بات کو زیادہ سننا چاہیے، کیونکہ بڑے بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو پریفر کرنا چاہیے کہ نوجوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، وہ کیا چاہتے ہیں، یا ایک جرنل چیز جس کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ تو ایک موضوع جو ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ مومنین کو اس کی جانب توجہ دینی چاہیے اور واقعاً مومنین پسند بھی کرتے ہیں، وہ ہے علائم ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو روح کو تازہ بھی کرتا ہے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ علائم ظہور کیا کیا ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں، کہاں پر کیا ہوگا، دنیا میں کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو سب سے اہم موضوع ہمیشہ ہم رکھتے ہیں وہ شہدائے کربلا کا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو عموماً ایک شدت سے جواب آتا ہے کہ جو بنو امیہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ اس وقت پورا عالم اسلام میں ایک ڈویژن چل رہا ہے، اس کو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے شیعہ سنی، یا مثال کے طور پر اب اہل بیت کے معاملے میں اور کہا جاتا ہے کہ شیعہ سنی الحمدللہ قریب قریب ہو گئے، شیعہ سنی ایک جانب اور وہابی، یعنی اہل سنت میں اہل بیت کی جانب ایک بہتری آ رہی ہے، دن بدن وہ جان رہے ہیں کہ نہ اہل بیت پہ ظلم ہوا، اور ایک جانب جو سفیانیت کی ہے یعنی وہابیوں میں دن بدن شدت آ رہی ہے، یعنی وہ دور سے دور ہو رہے ہیں۔ گو کہ اب ان چند سالوں میں بعض شدید جو سفیانی تھے اور وہابی تھے وہ بھی نرم ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ سب ٹیڑے ہو گئے۔ یعنی ایک عدنان ارور جو بہت ہی زبردست قسم کا فتنہ پرور انسان تھا، حتیٰ اس نے یہاں تک کہا تھا شام کے معاملے میں، اور جب عراق میں داعش نے حملہ کیا تھا کہ ہاں ہم سفیانی ہیں، ہاں ہم ہیں سفیانی، ہاں ہم قتل کریں گے۔ لیکن اب جو اس نے بیان دیا ہے کچھ عرصے پہلے، اس نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ان 12 ائمہ کو نہیں مانتا وہ منحرف ہے، بالکل اتنا ٹیڑھا ہو گیا، اتنا سیدھا ہو گیا ہے معذرت، یعنی اپنے ان کے حساب سے ٹیڑھا ہو گیا، بالکل اسکرین سے غائب کر دیا اسے۔ تو اہل بیت کی مظلومیت کی وجہ سے، ان کے فضائل کی وجہ سے دنیا جان رہی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ موضوع شیعہ سنی نہیں ہے۔ اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے تھے 2 حصوں میں، کچھ شیعہ سنی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جو صحیح جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد مسلمان 2 گروہ میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ وہ 2 گروہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو جو صحیح ورڈ اس کے لیے ہے، جو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، وہ ہے پرو اہل البیت اور اینٹا اہل البیت۔ اصل موضوع یہ تھا، اور یہ جو ڈیوائیڈ ہوئے تھے یہ ہاف ہاف نہیں ہوئے تھے، سمجھیں، اکثریت جو ہے وہ اہل البیت کے اینٹی ہو گئی تھی، اور پرو اہل البیت بہت قلیل تھے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو پرو اہل البیت تھے اور پرو اہل البیت ہیں، اور یہ جو پرو اہل البیت ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ دنیا جناب سیدہ کے فرزند کے دست مبارک میں آ جائے گی۔ تو جب بھی کہیں پر ظلم ہو، خبریں آئیں قتل کر دیے گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو مطمئن ہو جائیں کہ ہماری تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ہم ہزاروں بھی قتل ہو جائیں تو بھی ہم کم ہونے والے نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے لیکن نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ جو 11 ہجری میں ہماری پاپولیشن تھی اور ہمیں قتل کیا گیا، اس کے بعد قتل کیا گیا، پھر جو 61 میں قتل کیا گیا، جو پھر بنو امیہ نے قتل کیا، بنو عباس نے قتل کیا، تو کبھی بھی اپنے مورل کو ڈاؤن نہ ہونے دیں، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ دنیا اہل بیت کے اختیار میں جائے گی۔ غم کرنا چاہیے جو بھی مومن کہیں مارا جائے، لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں دن بدن شیعت پھیل رہی ہے،
یہ جو ہم نے کام بتایا کہ اس طرح سے انگلیوں کے ذریعے گرمی میں بیٹھ کے سردی میں بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں، وہ اسی کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں شیعت پھیل رہی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اس وقت جو بہت بڑا شیعت پھیلنے کا سبب ہے انٹرنیٹ اور ٹی وی ہے، بشرط یہ کہ اس کو پازیٹیو یوز کیا جائے۔ اور ہمیشہ ہم بچوں کو توجہ دلاتے ہیں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ اپنے پیجز بھی بنا سکتے ہیں، اور اتنا آسان کام ہے کہ صرف آپ کو پڑھنا ہے اور کاپی پیسٹ کرنا ہے۔ کاپی پیسٹ کرنا ہے، اہل بیت کا دفاع کرنا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہاں پر سوال ہوا دوسری جگہ سے جواب اٹھا کے اس کو جواب دینا ہے، کہاں پر سوال ہوا ادھر سے اٹھا کے اس کو دینا ہے، جواب لمبا تھا اس کو چھوٹا کر کے دینا ہے، جواب چھوٹا تھا مزید بڑھا کے اس کو دینا ہے، اتنی سی بات ہے، نہ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ تو شیعوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو اصل ہدف ہے اس شیعت کے بڑھنے کا وہ عزاداری امام حسین ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عزاداری امام حسین اور کسی قسم کا جو بھی کام ہے عزاداری کے لیے، چاہے یہ چادر بچھانا، افضل ترین عبادت ہے۔ کسی قسم کا بھی کام کہ جو امام حسین کے ذکر کو بڑھانے کا سبب بنے، کوئی بھی کام یہ دین رسول اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ تو جب بھی ذکر ہوتا ہے وہابیوں کی جانب سے، جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا، تو ہمیشہ وہابیوں کی جانب سے ایک موضوع اٹھایا جاتا ہے، کیا اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بندہ بچائے؟ یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے کہ جو امام حسین نے بچایا ہو، کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، بچائیں گے کیوں وہ؟ تو یہاں پہ کہا جائے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریف ہو سکتی ہے، تورات میں نہیں ہو سکتی، تو پھر مانو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے، جس دین کے لیے ہزاروں انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے بھی خصوصاً، وہ دین منحرف ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہودیوں کو ماننا ہوگا، اور اگر آپ نے مانا کہ دین میں تحریف ہو سکتی ہے اور تورات میں تحریف ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تورات میں تحریف ہوئی، دین میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، مسیحیت میں تحریف ہوئی، اسلام میں تحریف نہیں ہوئی، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ائمہ کی امامت کو جاری فرمایا۔ اور پھر میں بیان کروں اسی تحریف سے بچانے کے لیے امامت کا سلسلہ، اور اسی امامت کے سلسلے کے ذکر کرنے کو افضل ترین عبادت کہا گیا۔ اب یہ ذکر کسی بھی صورت میں ہو، یاد رکھیں، یہ بعض دفعہ لوگ ماڈرن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں۔ تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ عزاداری امام حسین کو جتنا بھی بڑھایا جائے کم ہے۔ ایک موضوع میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں، بعض لوگوں کو ویلفیئر یاد آتی ہے کب؟ شادی میں نہیں یاد آتی۔ کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ بچی کے جہیز کی جگہ ویلفیئر کر دیتے۔ کوئی لڑکا کہتا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا جہیز کیوں دیا اپنی بیٹی کو، ویلفیئر میں دے دیتے۔ نہیں ملیں گے۔ کوئی ولیمے میں ویلفیئر والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ ساری ویلفیئر یاد آتی ہے کب؟ امام حسین کے وقت۔ بیواؤں کی خدمت کریں، یتیموں کی خدمت کریں، لوگوں کو کھانا دیں، سارے کام کریں۔ وہ سارے کام کرنے تو اپنے جو دوسرے ٹور ہیں، گھومنا ہے، گھامنا ہے، نئے ماڈل کی گاڑی کار ہے، اس میں سے کریں ویلفیئر۔ ہمیشہ شیطان لوگوں کو ویلفیئر یاد دلاتا ہے، کہاں پر؟ کہ مجلس چھوڑ دی جائے، اس کے بدلے ویلفیئر کریں، مجلس چھوڑ دی جائے، گاڑی نہ چھوڑ دی جائے۔ گاڑی 10 سال پرانی نہیں کام آتی، پرانے کپڑے نہیں کام آتے۔ بہت ویلفیئر کا شوق ہے، نئے کپڑے نہ خریدو، یا تو پرانے ہیں گڈ ول سے جا کے خریدو۔ کپڑے خریدیں گے برانڈڈ، وہاں پہ یتیم غریب مسکین نہیں یاد آتا۔ گاڑی خریدیں گے لیٹسٹ، وہاں پر بھی ویلفیئر یاد نہیں آتی۔ ساری ویلفیئر یاد آتی ہے کب؟ امام حسین کے مقابلے میں۔ یہ فکر ویلفیئر کی اگر عزاداری کے وقت یاد آتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شیطانی فکر ہے، نہ کہ رحمانی فکر۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ذکر امام حسین کم ہو۔ ائمہ کی خواہش کیا ہے کہ ذکر امام حسین زیادہ سے زیادہ ہو۔
بس امام حسین نے دین کو بچایا، یہ ایک مسلم چیز ہے، اور کل یہیں سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے، لیکن دین کو کیسے بچایا اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہوا، پھر اگلا مرحلہ کیا ہوا، وہ کل ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد سے جو موضوع آپ لوگ کہیں گے یا جو موضوع خود ہمارے ذہن میں ہے انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے بر محمد والے محمد صلوات۔ لیکن یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اشرف الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں مولا امیر المؤمنین گریہ فرما رہے تھے۔ لیکن ان ایام کی ابتدا ہوئی اشرف الانبیاء کی شہادت سے، اشرف الانبیاء کے قتل سے۔ تاریخ کربلا کی ابتدا ہوئی شہادت رسول اللہ سے کہ جب اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی، جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو گرے، اشرف الانبیاء کے چہرے مبارک پہ پڑے۔ کبھی اشرف الانبیاء کو غش آتا تھا، کبھی آنکھیں کھولتے تھے، اس عالم میں جو فاطمہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا کہ جس کے بعد جناب سیدہ کے چہرے پہ ایک اطمینان سا ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو جناب سیدہ نے گریہ بھی کیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ازواج نے بھی پوچھا کہ کیا کہا تھا آپ کے کان میں اشرف الانبیاء نے کہ جو آپ کے چہرے پر ایک اطمینان سا نظر آیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی تھی کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ بس یہی جناب اشرف الانبیاء کے مصائب کے لیے کافی ایک جملہ کہوں کہ اشرف الانبیاء دنیا سے گئے، فاطمہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، تڑپ کے رہ گئے، فاطمہ کو خبر دی کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو اشرف الانبیاء کیا صرف یہی جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی؟ نہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آ کے مجھ سے ملے گی۔ جس بچے کا نام میں نے محسن رکھا ہے وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ پہ، اس کے جسم پہ نیل بھی ہوگا، اس کا شکم مبارک زخمی بھی ہوگا۔ اشرف الانبیاء صرف یہی نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، وہ یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ در کے جس در پہ میں کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں، وہ دروازہ کے جس دروازے پہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتے تھے، اور آیے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ۔ اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، جبکہ جناب سیدہ کے گھر میں اشرف الانبیاء کے لیے کوئی نامحرم نہیں تھا۔ جناب سیدہ تھیں، جناب زینب تھیں، جناب ام کلثوم تھیں، لیکن اشرف الانبیاء اپنے جناب سیدہ کے در کا احترام بتا رہے تھے کہ میں اشرف الانبیاء ہونے کے باوجود بھی، میں فاطمہ کا باپ ہونے کے باوجود بھی اس در پہ آ کے آیے تطہیر کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد سلام کرتا ہوں، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو فاطمہ کے گھر میں قدم نہیں رکھتا، اجرکم اللہ۔ لیکن اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی ابھی دفن کر کے واپس پہنچے تو اس در پہ کھڑے ہو کے، جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے، جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئیں، یہ جملہ کہا گیا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ کہنے والے نے یہ جملہ کہا تو جناب سیدہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے بابا کو پکارا، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اہکذا یفعل ببنتک و حبیبتک، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ
ستم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں۔ فضہ کو مدد کے لیے پکارا، یا فضہ خذینی لقد قتل من احشایا من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود ہے اسے قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، مولا کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا۔ جب فاطمہ نے یہ منظر دیکھا تو بلند آواز سے پکارا، محسن کا ذکر نہ کیا، بلند آواز سے پکارا، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ این ابو الحسن، این ابو الحسن۔ جب مولا امیر المومنین کو لے گئے تو جناب سیدہ نے پکارا، ارے کہاں علی کو لے گئے، کہاں علی کو لے گئے؟ ایک وقت آیا کہ فاطمہ نے وصیت کی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا۔ ایک وقت آیا کہ مولا غسل دینے کے لیے تیار ہوئے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے بی بی کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ تو علی کی مشکلات کو کم کرنا چاہتی تھیں، یہ رات کو غسل دینا تو کچھ مشکل ہے، تو ممکن ہے کہ جناب سیدہ کا جواب آئے میں بھی علی کی مشکل کو کم کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں کہ سوائے علی کے کوئی مجھے غسل نہیں دے سکتا، اور میں چاہتی ہوں کہ علی کی نگاہ میرے خون پہ، میرے زخم اور نیل پہ نہ پڑے۔ لیکن ہوا وہی کہ جس کا خوف فاطمہ کو تھا۔ ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آواز بلند ہوئی کہ جب بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا گریے کی وجہ کیا تھی، کہ جب آپ سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو روایتوں میں نقل ہوا یا تو مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے نیل پہ پڑی یا جناب سیدہ کے زخم پہ پڑی۔ اسد اللہ کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، لیکن ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا، مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہ لی، گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، وضمتہما الی صدرہا، اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عاطف غیبی نے ندا دی، یا علی ارفعہما، ان دونوں بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، حسن و حسین کے اس عمل نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئیں مولا کربلا کے میدان میں، حسین کے جنازے پہ سکینہ کا سر ہے، رقیہ کا سر ہے، زینب اور ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں۔ جدا کرنے کے لیے کبھی تماچے پڑتے ہیں تو کبھی تازیانے۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین،